لباسٌ لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباسٌ لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی۔ زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں، تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا، اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے۔
دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے. فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، قطعاً حرام. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے. یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے. کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک 62 سال تک زندہ رہے ہیں اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں. اور 7 سب سے زیادہ 7
احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں، نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے. یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہے، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈسیزن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو، ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا، تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں. لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں، صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں، واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی
پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے اب حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے, لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی, اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر, یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا, 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی, انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا, اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے, یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے, 3 ارب بھی نہیں ہوئی, 4 ارب بھی نہیں ہوئی, 5 ارب بھی نہیں, 6 ارب بھی نہیں, 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں, میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں, اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے, آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان, اگر ہر انسان 10-10 جوڑے بھی خرید لینا, وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی, آج 400 من نکل رہی ہے, 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں, بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے. ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا, اس میں دریافت ہوا تھا. لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے, وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والے, جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے, رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل سورسز ہیں. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا, لیکن یہ سولر انرجی, جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے, زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج, تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. اس نے کوئی 5-6 صورتیں زبانی یاد کر لی ہیں. امام مسجد ہے, وہ بھی اپنے ساتھ مولانا استاذ العلماء لکھتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. انجینئر میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میرا پروفیشن ہے انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے اسی فیلڈ میں آلموسٹ 15.5 سال جاب کی ہے ایٹامک انرجی کے ایک ادارے کے اندر, نیسکوم میں. تو یہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بھی ایک سمجھ لیں الارمنگ ہے, پلس ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ اس فیلڈ کے لوگ بھی قرآن و سنت پہ آ کے بات کر سکتے ہیں اگر وہ محنت کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے وہ ڈگری حاصل کرنی ہے, اتنا بیسک نالج حاصل کرنا کہ جس سے آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو گزار سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کا سورس علماء ہی ہوں گے, دینی کتابیں ہی ہوں گی, وہ آپ سیکھیں اور اس کے بعد بکش مسلمان بنتے ہوئے نہ صرف اس کے اوپر خود عمل کریں بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. تو اس لیے میں انجینئر سال لکھتا ہوں, دھوکہ نہیں کسی کو دیتا. میں بتاتا ہوں کہ یہ میری ڈگری ہے, میں کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوں علماء کے کسی مدرسے سے. اور الحمدللہ آج کے دور میں تو یہ فخر کے لیے بھی ہے چیز. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ جو مدارس کی ڈگری ہیں وہ فرقوں کی ڈگری ہیں. اگر میں مولانا مفتی لکھوں گا تو پھر وہ اگلی بات شروع ہو جاتی ہے یہ کون سے فرقے کا ہے, اس نے ڈگری کہاں سے کی, اس کے استاد کون سے ہیں. پھر وہ اس طرح ایکویشن بنا کے نا اگلے بندے کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اچھا یہ اس کا ماننے والا ہے بھئی, یہ تو کسی اور فرقے کا ہے. تو میں نے ان چیزوں کو دور کیا, قرآن و سنت کے دلائل پبلک کے سامنے رکھے. اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 6 سال میں یہ ٹیک آف پوزیشن پہ کام آ گیا. 2017 میں جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد مین میڈیا میں بھی
ڈسکشن شروع ہوگی. اور الحمدللہ دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا دین میں آسانی والا معاملہ، یہ علماء نے جان بوجھ کے پبلک کو بتایا نہیں ہے. جن کو پتا تھا، میجورٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو چونکہ میجورٹی کو پتہ نہیں ہے، ان کے آگے سٹوڈنٹس بھی وہی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. عموماً ہمارے جو علماء ہیں یہ بیسیکلی نہ تو مفتی ہیں نہ عالم ہیں، یہ نقال ہے. یہ نقال ایک باقاعدہ ٹرم ہے جو علماء کے ہاں پائی جاتی ہے، جو ایک فتوے کو نقل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. مفتیاء اور علماء جو واقعی جینون قرآن و سنت سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں مسائل کو، بہت کم لوگ ہیں. تو چونکہ یہ زیادہ تر نقال ہے، ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کرتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے. صحیح. میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سناؤں. حالانکہ اہل حدیث جو ہے وہ بوکش مسلمان ہے ایز کمپیئر ٹو باقی مکاتب فکر کے، کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. G11 میں ان کی مسجد ہے، تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا. یہ آلموسٹ 2008-9 کی بات ہے. اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراً؟ ان کا نہیں، بالکل یہ تو رافضیوں کا، شیعوں کا طریقہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. اور جب تابعین نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا، تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی، حرج باقی نہ رہے. اور نمبر 2، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے. صحیح. اچھا، یہ 1628 سے لے کے 1637 تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل اسلام 360 میں آپ ڈال لیں 1628 سے 1637. اس کے اوپر باقاعدہ جو تبویب ہوئی ہے، باب باندھا گیا ہے، اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے، نبی الاسلام نے تو جمع کی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپس کی بات بتاؤں، میں بھی جمع کر لیتا ہوں. بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا، تو ہم جماعت کروا کے نا زور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. پھر ہم آرام سے مغرب عشاء کے وقت آتے ہیں، نمازیں جمع کرتے ہیں. لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے. عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کرے؟ کیوں؟ فرقہ واریت کی وجہ سے. چونکہ شیعہ نے ایک ضد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں، ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے، صحیح، درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے. حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں، اس میں باقاعدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود. یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے. اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں، جس طرح آرمی چیف ہیں، پرائم منسٹر ہیں اور چیف جسٹس ہیں، ان کے پاس ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ آسانی موجود ہے. اسی طریقے سے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جابز کرتے ہیں، ان کو جاب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر 30-40 کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں. 20 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت. اگر شہر سے باہر نکل گئے، وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی 2 پڑھیں، 2 ظہر 2 عصر. اس کی ایسے لوگوں نے نماز شروع کر دی. اور آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے. اسے پتا چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھا. اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں. انہوں نے کہا میں نے سیم یہی کوسچن نبی الاسلام سے پوچھا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہے، کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مختصر کریں؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے، اسے لو. دیکھیں نبی الاسلام کی مینٹالٹی دیکھیں. اس سے بھی بڑھ کر
صحیح بخاری میں اتنا اسٹانشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا، اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بڑا حیران کن ہے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو نبی الاسلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں. سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نقل کیا کہ وہ کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو قصر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں شہر کی باؤنڈری کے باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں، میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. یعنی صحابہ کرام اہل البیت تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے، یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں. باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا نا، میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں، اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں. یہ لوگ بولتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا. میں نے یہ کلچر توڑا ہے. میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے. تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو، یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، عربی میں گاف ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات، عربی میں تم اور آپ ہے ہی نہیں ہے. آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے، تم کو بھی تم کہا جاتا ہے. لو جی، کام ہی ختم ہو گیا. اور اردو میں ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا یا فرماتا ہے کہنا ہے، اور لڑتے رہو. ٹھیک ہے، عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے، صحابہ کرام نے انہیں کوٹ کیا، وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. مثلا حضرت ابوبکر کا جو پہلا خطبہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر، اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرما گئے. وصال بھی عربی کا لفظ تھا، وفات بھی عربی کا لفظ تھا. انہوں نے کہا مر گئے، فإن محمدًا قد مات، بے شک مر چکے. اور یہ حضرت ابوبکر کے اپنے الفاظ ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے، اپنے الفاظ. اور پھر تھیوریٹیکل، صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا. انہیں یہ پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیلا ہے. محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. دیکھیں میری اس وقت آلموسٹ 100+ ویڈیوز ہیں جو صرف ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے. سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا. ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا، اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے. ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، اس کے اوپر میری ویڈیو ہے. آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جن کو سوال بنانا تھا، ہم نے تو تھم نیل پہ لکھ دیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا. یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اعلی کار ہیں دنیا میں. تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے اعلی کار ایجوکیٹ کریں، آپ اس معاملے میں انہیں خود ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. جی، جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ایجوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے، غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا، اس طریقے سے بچیوں میں مینسز کا، یہ ماؤں کا اور اس طریقے سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کرے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حل کر دیا. زیر ناف بالوں کو کاٹنا، انڈر شیو، اس طرح کے آپ مختلف ٹاپکس لکھیں، میری ویڈیوز موجود ہیں، ملینز میں ویوز ہیں ان کے. اور میں نے بڑے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک ایک چیز پبلک تک پہنچائی. آج کے دور میں کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم بچوں کو ٹرین کس طرح کریں. بچوں کو ٹرین اس طرح ہی کریں کہ یوٹیوب کے ذریعے وہ نالج حاصل کریں. جب وہ ہماری ویڈیوز تک پہنچیں گے تو ہم آگے بکس دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں یہ اوریجنل بکس ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ فزکس کی میں نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھنی ہے تو میں نے فلاں جگہ سے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور وہ میں نے پڑھنی ہے. اس طریقے سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، یہ ریلیجن کا مقدمہ ہے. اور آخری بات، جب تک ماں باپ خود خدا کو سیریس نہیں لیں گے، خود اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، ان کی خواہش کرنے پہ ان کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی. ماں باپ اگر خود سگریٹ پیئیں گے تو ان کی خواہش کرنے کے اوپر بچے جو ہے سگریٹ اور نشوں سے دور نہیں ہوں گے. آپ نے پریکٹیکلی وہ انسان بننا ہے ان کے سامنے.
اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے. آپ نے ایک کریکٹر والا انسان بننا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پتا چل گیا, ہم اپنی اولاد کو انڈیویجولی ہر بندہ خود ٹرین کریں, اور فوراً موجود ہے. ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے, آپ اٹیچ کریں. آج کل تو یقین کریں بچوں کو پالیٹکس کا, سائنس کا نالج بڑوں سے زیادہ ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں خان صاحب کی سیاست سے مجھے بنیادی اختلاف ہے, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ آئین کی پاسداری, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے, کیونکہ خان صاحب اگر یہ ینگ جنریشن کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھ آنی تھی, نواز شریف کے بتانے میں تو نہیں سمجھ آ رہی تھی سوائے چند لوگوں کے. تو مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے, اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینسز شروع ہو. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوگی تھی, اور اما جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے, ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں, کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا. پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی, اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہے. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. آج کل ہماری بیسک نیڈز صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈز اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, خواہ وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے, اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہے. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا, تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اچھا, اس میں مزید جو آپ نے یہ پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, جی بھائی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اچھی جاب نہیں ہوگی, آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے, پیرلل میں اس کو کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں. اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں, بڑا نیکی کا کام ہے, کروائیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلیں. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے, مرنے والی ہے, وہ ہونے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ہیں ایک پی ایچ ڈی خاتون کو, پڑھی لکھی خاتون کو, تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کفر کے شادی کریں. ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھوپڑی میں بیاہ کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے, نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے, فائنینشل. ہاں, ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ کہنا, یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک غریب تھا, نبی علیہ السلام نے کہا شادی کر, وہ اور غریب ہو گیا, پھر کہا دوسری شادی کر, اور غریب ہو گیا, تیسری, جب چوتھی کی تو امیر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں. اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں, نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں, آپ کی بیٹیوں کے حق مہر آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے. یہاں پہ حق مہر رکھا ہوتا ہے 32 روپے 8 آنے, آج تک چل رہا ہے. تو بھائی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق مہر ہیں تو دیے ہیں نا لوگوں نے, اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دیے. ہاں, اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے, کم رکھنا چاہتی ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں. سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے. مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے, تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. اتنی عورت کی عزت اس حوالے سے ہے. باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہلو ہے وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹھانوں کا ہے. کافی زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ ماحول میں رکھا ہوتا ہے, لیکن شادی سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. یہاں تو شادیاں بہت آسان ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ریلیشن شپ والا معاملہ, یہ بہت ایلیٹ کلاس کے اندر ہے.
عام غریب آدمی کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اس نے کون سے ریلیشن اس طرح کے چلانے ہیں. جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنی پاک بازی کی پوری کوشش کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. ہاں اب ایک بچہ نوکری لگ گیا، کمانا شروع ہو گیا، اب ماں باپ کہیں گے جی ہم پہلے 5 سال اس کی تنخواہیں کھائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے. یہ ظلم غلط ہے. جس طرح وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شادی کریں اور شادی کر کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ہاں کسی ضعیف حدیث میں بھی ساس سسر کا رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. شادی کا مطلب یہ ہے الگ سے خیمہ لگ جائے گا، وہ اپنے بیوی بچے لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ضرورتیں اتنی ہی ہوتی تھی نا، الگ گھر لینا آسان تھا. اب تو اتنی ضرورتیں ہیں کہ اسی گھر میں ایک کمرہ لینا پڑتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچن جو ہے وہ جب شیئر ہوتا ہے پھر ماں باپ کی کمزوریاں اولاد کے اوپر عیاں ہوتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے تو یہ دنیا کی نمبر 1 ماں تھی اور شادی کے بعد یہ دنیا کی نمبر 1 ولن بن چکی ہے، جبکہ اپنی مرضی سے بیاہ کے لاتی ہیں. آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حق میں عورتیں اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں، اپنی اولاد کی برائی سن لیتی ہیں اپنے خامد سے، لیکن اگر خامد برائی کر دینا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کی تو وہ اس کو بالکل نہیں بخشتی. اتنا اس کو وہ یعنی ان کا پوزیسونیس کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، وہ اون کرتی ہیں. اسی بھتیجی بھانجی کو جب بیاہ ناپسند کیوں ہے؟ حلال بھی ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ شادی کی وہ نہ مرد نکل آیا یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے، نشہ کرتا ہے، پہلے نہیں پتا تھا اور وہ اصلاح بھی نہیں اپنی کر رہا، تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں بروانی کسی نے اپنی، بالکل ایسے کہ وہ اس کو مار دے، تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھلا رکھا ہے. اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں سدھر رہی تو مرد کے پاس تو پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ پھر علیحدگی اختیار کرے. اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا، لیکن ناپسندیدہ، اتنی ناپسندیدہ کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں کروایا، چوری کروائی، بدکاری کروائی. شیطان ریلیکس رہتا ہے، کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا. جس طرح ایک چیلا بتاتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کی علیحدگی کروا دی، وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا، مینٹل بارڈرز ان کے بدل جائیں گے. عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں، بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، مرد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہے وہ کہیں کہ طلاق دے دو، تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا. یہ اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے. ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں، تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے، وہ گھر پہ نہیں تھے، کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی. تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے. ٹھیک، اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو. بھائی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی، یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے. نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے، بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفسائز کیا ہے. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارثہ کا آپس میں رشتہ وہ ہاشمی خاندان سے تھی اور یہ غلام تھے، وہ نہیں نبھ رہی تھی، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار